آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان خدا کی تخلیق کی دور اندیشی کے پیچھے وجوہات سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بھائی تھے جو ایک شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے تھے اور کبھی کسی دیہات میں نہیں رہے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ چاول کیسے کاشت ہوتے تھے۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں، اس لیے ہم دیہی علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم کسی دیہات کی سیر کو جائیں تو کیسا رہے گا؟ چونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ دیہی علاقہ کس قسم کا تھا اور وہ لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے یا وہ کس قسم کے کام کرتے تھے، پر وہ پھر بھی دیہی علاقہ کی سیر و سیاحت پر نکل پڑے کہ وہاں کے لوگوں کے طرز زندگی کا تجربہ کریں۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو وہ کام کرتے دیکھا جن سے وہ بالکل واقف نہ تھے۔ انہوں نے کئی لوگوں کو ایک بڑے کھیت میں کدال سے لگاتار مٹی کھودتے اور زمین جوتتے دیکھا، چونکہ انہوں نے شہر میں ایسا کچھ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جو کام وہ کر رہے تھے اسے وہ سحر زدہ سے ہو کر دیکھ رہے تھے اور ان سے اپنی آنکھیں ہٹا نہ سکے۔ وہ کیوں مٹی کو الٹا رہے ہیں؟ دونوں بھائیوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے انہیں اس زمین پر جو جوتی گئی تھی گیہوں کے دانے پھینکتے دیکھا۔ یہ لوگ کیوں وہاں گیہوں کے دانوں کو پھینک رہے ہیں؟ چونکہ وہ ایسے عجیب کام دیکھ رہے تھے جن کا انہیں پہلے بالکل تجربہ نہیں تھا۔ تو ایک بھائی یہ کہتے ہوئے شہر لوٹ آیا کہ میں اس عجیب جگہ پر اور ایک دن مزید نہیں رہ سکتا۔ چھوٹا بھائی یہ سوچتے ہوئے دیہات میں ہی رہ گیا کہ لوگ جو یہاں کرتے ہیں بہت عجیب ہے، لیکن چونکہ اب میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو میں یہ دیکھنے کے لیے رکوں گا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تاہم کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بڑے کھیت میں جہاں لوگوں نے ہل چلایا اور مٹی کو الٹ پلٹ کر بلو دیا تھا، تر و تازہ سبز پتے پھوٹنے لگے۔ سارا کھیت یہاں وہاں پھوٹ نکلنے والے سبز پتوں سے بھر گیا۔ چھوٹا بھائی اس منظر سے بہت حیران ہوا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو واقعی پر اسرار منظر ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے شہر لوٹ جانے والے اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھا۔ اس نے لکھا، میں یہاں کچھ بہت عجیب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اجاڑ کھیت جو ہم نے یہاں دیکھا تھا اب تازہ گھاس سے ڈھک گیا ہے۔ تمہیں خود یہاں آ کر اسے دیکھنا چاہیے، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اس لیے اس کا بڑا بھائی جو شہر لوٹ گیا تھا واپس دیہات میں آیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ ایسی اجاڑ زمین کیسے ایسی جگہ میں بدل سکتی ہے کہ گویا یہ ساری زمین ایک سبز قالین سے ڈھک گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں نے وہاں تھوڑا اور وقت گزارا، پھر اچانک سبزے سے ڈھکا ہوا کھیت سنہری ہونے لگا۔ ان کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے جو ہو رہا تھا اس سے ایک بار پھر وہ سحر زدہ ہو گئے تھے۔ حیرت سے وہ اسے دیکھتے رہے کہ یہ ناقابل یقین ہے، کیسے سبز پودے اچانک سنہری ہو سکتے ہیں؟ کسی نے انہیں رنگ نہیں کیا ہے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد کہسان اپنی درانتیوں کے ساتھ آئے اور انہیں کاٹنے لگے۔ گو ان دو بھائیوں کی نظر میں ایسے لگتا تھا جیسے کہسان انہیں برباد کر رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ صرف ان کی کٹائی کر رہے تھے۔ وہ دل فریب پودے جو ان لوگوں نے اگائے تھے انہیں بڑھتے رہنے دینے کی بجائے انہیں بلا جھجک برباد کرتے دیکھ کر وہ دونوں بھائی حیران رہ گئے۔ انہیں پروان چڑھانا بہت مشکل تھا، اب کیسے وہ انہیں آسانی سے برباد کر رہے تھے؟ تب بڑے بھائی نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے۔ میں ایسے عجیب لوگوں کے ساتھ یہاں رہنا نہیں چاہتا اور شہر واپس لوٹ گیا۔ مگر چھوٹے بھائی نے گہرائی سے اس کے بارے میں سوچا اور نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ میں تو یہ سفر شروع کر چکا ہوں اس لیے میں تو آخر تک دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ کسانوں نے گیہوں چھانٹنے جاری رکھے اور چھوٹا بھائی الگ کیے دانوں کو بوریوں میں بھرنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ کٹائی کے بعد گیہوں کو ذخیرہ خانوں میں رکھنے کے دوران چھوٹا بھائی کسانوں کے کام کو سراہنے لگا جنہوں نے بیج بوئے اور گیہوں کی کٹائی کی تھی۔ یوں وہ کسانوں کی جدوجہد کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا جسے وہ اور اس کا بڑا بھائی پہلے سمجھ نہیں سکتے تھے۔
وہ سمجھ پایا کہ کیوں انہوں نے زمین کھودی تھی، گیہوں کے دانے زمین پر بکھرے اور پھر گندم کاٹی تھی۔ اصل میں کسان درانتی لگانے سے گیہوں کو برباد نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی کٹائی کر رہے تھے۔ چونکہ دونوں بھائیوں کو کاشتکاری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے ایسا لگتا تھا کہ کسان فصلیں برباد کر رہے تھے۔ وہ یہ جان پائے کہ کسان اپنی ساری زندگی یہ سارے کام ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ اس نقطے پر پہنچا جب وہ یہ سمجھ پایا کہ کسان اپنی ساری زندگی میں فصلوں کی کٹائی کے عمل کو برداشت کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جب خدا کے کام کی بات کریں تو لوگ خدا کے کام کی اصل گہرائی کو نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا۔ اگرچہ کسی نے اسے نہیں دیکھا ہوتا پر ہر کام جو خدا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک یقینی وجہ موجود ہوتی ہے۔ کسان زمین کھودتے اور بیج بوتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ سمجھے بغیر محض خدا کے کام کو دیکھنے سے ہم سوچیں گے اگر خدا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کو اپنے ذاتی نقطہ نظر یا معیار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی ایسی صورتحال ہوں گی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایسی صورتحال کی ایک مشہور کہانی خروج کے وقت خدا کا اسرائیلیوں کو بحر کلزم سے پار لے جانے کی ہے۔ اگرچہ اسرائیلیوں کے گرد وسیع و عرض زمین موجود تھی پر خدا انہیں بحر کلزم سے لے گئے اور ایک مایوس کن صورتحال پیدا کی تھی۔ خدا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کنعان جانے کے لیے وہ کئی اچھے راستوں کا انتخاب بھی کر سکتے تھے، تاہم خدا نے انہیں بیابان سے لے جانے کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے کئی مختلف لمحات تھے جنہیں اسرائیلی سمجھ نہ سکے تھے، تاہم ان کے سفر کے آخری نتیجے کو دیکھتے ہوئے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آخر کار وہ وقت آیا جب چھوٹا بھائی کسانوں کے کیے ہر کام کے پیچھے کی وجہ کو سمجھ گیا۔ اسی طرح یقیناً وہ دن آئے گا جب ہم ان سب کاموں کو جو خدا نے ہماری ساری زندگیوں کے ہر لمحے میں کیے ان کی وجہ کو سمجھیں گے، حالانکہ ہم انہیں اب نہیں سمجھتے۔ لہٰذا نجات پانے کے لیے ہمیں کب تک اپنا ایمان قائم رکھنا چاہیے؟ آخر تک۔ بڑے بھائی کی طرح سفر کرنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ عجیب ہے اور آدھے راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خدا کی دور اندیشی کو نہیں سمجھیں گے۔ تاہم چھوٹا بھائی کسانوں کے ہر کام کی وجہ کو سمجھ پایا تھا کیونکہ وہ آخر تک قائم رہا تھا۔ جو بھی کام خدا کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ خدا کا احسان ہے اور ہم انگور کی ڈالیاں ہیں۔ کیا اس طرح سے کتاب مقدس ہمارے اور خدا کے درمیان تعلق کو بیان نہیں کرتی ہے؟ کووڈ-19 کے باعث ساری دنیا کے لوگوں کو مختلف پابندیوں کا سامنا ہے، اس لیے جنہیں ہم ملنا چاہتے ہیں انہیں اتنی آزادی سے نہیں مل سکتے ہیں، یا جن جگہوں پر جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ تاہم خدا جو کہ روحانی باپ ہیں، ان کی اس دور اندیشی کے پیچھے یقینی وجہ موجود ہے۔ کیا اسی لیے خدا نے نہیں کہا تھا کہ جو آخر تک پیروی کرے گا، جو آخر تک یروشلم میں قائم رہے گا، مقدس کہلائے گا؟ ایسے کئی معمولات ہیں جو اس وقت لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو مالی مشکلات ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات کی کمی سے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ نیز ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان کی کمی کے باعث مشکلات میں پڑ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں کی پیدا کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے صاف کیے گئے ہیں۔ اپنے ایمان کی زندگیاں گزارتے ہوئے ہم اپنے آس پاس لوگوں کی اذیتوں سے بھاگ نہیں سکتے یا دیگر نامناسب حالات سے۔ تاہم جیسے کہ آج کا عنوان واضح اشارہ دیتا ہے کہ خدا کی دور اندیشی میں وجوہات موجود ہیں۔ ہمارے خدا اس زمین کو بغیر سوچے سمجھے چلا نہیں رہے ہیں۔ خدا ہمیں ہرگز غلط راہ پر نہیں لے جائیں گے۔ اس وقت سے ہم سب کو یہ پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ ہمیں کامیاب انجام کو لے جائیں گے۔ گیہوں اور کڑوے دانوں کی تمثیل سے خدا نے بیان کیا تھا کہ کڑوے دانے گٹھوں میں باندھے جائیں گے اور گیہوں جمع کر لیا جائے گا۔ خدا گیہوں کہاں لائیں گے؟ اپنے کھتوں میں۔
गेहूं और कड़वे दानों की तमसील से हम उस राह को समझ सकते हैं जिस पर खुदा हमें ले जा रहे हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं कि खुदा की बड़ी आरजू है कि हमें आसमान को ले जाएं। इस सारे अमल में हम ऐसे मुख्तलिफ हालात का सामना करेंगे जिनमें हम उन तजर्बात से गुजरते हैं जिन्हें हम नहीं समझते या जिनकी ख्वाहिश नहीं करते हैं। ताहम खुदा की दूर अंदेशी के हिसाब से हर काम के पीछे एक वजह मौजूद है। हमें इस पर एतकाद रखना चाहिए। मेरी जिंदगी इतनी दुश्वार क्यों है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुझे इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अगरचे लाखों चीजें रूनुमा हो रही हैं, उन सब के ऐसा होने के पीछे उनकी वजह मौजूद है। किसानों के हर काम के पीछे एक वाज़े वजह मौजूद थी। कड़वे दानों और गेहूं की तमसील के वसीले खुदा ने कहा था कि वो हमें आसमानी खत्तों में लाएंगे। इस तमसील से क्या हम आसमान की बादशाही को ले जाने के लिए खुदा की मर्जी को समझ नहीं सकते हैं? तो फिर वो वाहिद चीज क्या है जो हम अपने साथ आसमान को ले जा सकते हैं? मुकाशफा बाब 21 आयत 4 के मुताबिक हम मौत को अपने साथ आसमान पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आसमान में मौत का कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमें आसमान पर लौटने से पहले हमेशा की जिंदगी हासिल करनी चाहिए। हमें हमेशा की जिंदगी का तोहफा देने के लिए खुदा ने ईमान के बहुत से अबाओ अजदाद मुकर्रर किए थे। ईमान के वो अबाओ अजदाद बाज़ औक़ात बुत परस्ती में गिर गए और बाज़ औक़ात खुदा के नजदीक उनके बुरे कामों के सबब वो हलाक हुए। ताहम बाद में उनकी औलाद पैदा हुई और खुदा पर दुरुस्त ईमान रखकर मुबारक ठहरी। क्या ये तरतीब 6000 सालों से दोहराई नहीं जा रही? रूल कुद्स के इस आखिरी जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, क्या खुदा ने हमें आसमानी माँ नहीं बख्शी जो अब हमेशा की जिंदगी की राह को हमारी रहनुमाई कर रही हैं? खुदा ने हमें सिखाया कि हम माँ के बगैर हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। ये कीमती तालीम इब्राहिम के जमाने में या मूसा के जमाने में जाहिर हो सकती थी। खुदा अपनी पहली आमद पर इस तालीम को आम कर सकते थे। ताहम किताब मुकद्दस की 6000 साल तवील नबूवत के मुताबिक वो कब जाहिर होंगी? चूंकि उन्हें 6000 सालों के आखिर में जाहिर होना है, तो क्या वो इस जमाने में नहीं आई जिसमें आप और मैं रह रहे हैं? जो कुछ होता है उसके पीछे उसकी वजह मौजूद होती है। इसीलिए खुदा ने कहा, जो कोई सयून में छुट जाएगा और जो कोई यरूशलेम में कायम रहेगा मुकद्दस कहलाएगा। जब हम आखिर तक मजबूती से कायम रहेंगे तो हम खुदा के इंतजाम के पीछे मौजूद वजूहात को समझ सकते हैं। 2000 साल कबल जब यसू पतरस के पांव धोने को थे तो पहले पहल उसने इनकार कर दिया। ताहम बाद में उसने कहा, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा सर भी धो दे। उस लम्हे पर यसू ने उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। हम पर भी यही सादिक आता है। ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ राहों पर जिन पर खुदा हमारी रहनुमाई करते हैं, ऐसे कई काम हैं जो हम समझ नहीं सकते। शायद कुछ लोग खुद से पूछें कि अगर खुदा वाकई है तो क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए? ऐसे ख्यालात से हम खुदा को नहीं समझ सकते हैं। ताहम आखिर में खुदा हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? खुदा की मर्जी और मकसद हमें आसमानी खत्ते में ले जाना है। क्या इसीलिए खुदा ने आसमानी माँ को नहीं भेजा और इस जमाने में बख्शा कि हम उन्हें जाने? मुकाशफा बाब 4 से इसका मुताला करते हैं। बाब 4 आयत 10 में यह लिखा है कि तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। जब भी मैं ये पुरफजल कलाम पढ़ता हूँ तो मैं बहुत हैरान होता हूँ। वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। खुदा की तख्लीक की दूर अंदेशी के पीछे हमेशा एक वजह होती है। खुदा अपने इंतजाम को जहन में एक मकसद के साथ चलाते हैं।
وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے آس پاس حالات پیدا کرتے ہیں اور ہمارے آسمان پر جانے کے لیے سب سے موزوں ترین صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو شمالی سمندر سے ہیرنگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور انہیں خشکی پر لاتے ہیں۔ میں نے قیاس کیا کہ انہیں لانے میں کافی وقت لگتا ہے، تاہم اگر وہ خود سے انہیں لاتے ہیں تو ان میں سے اکثر راستے میں ہی مر جائیں گی۔ اس سے جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ جب منڈی میں مچھلیاں بیچی جاتی ہیں تو زندہ مچھلیوں کی نسبت مردہ مچھلیوں کی قدر کم ہوتی ہے۔ زیادہ سوچ بچار کے بعد ماہی گیروں نے فیصلہ کیا کہ ہیرنگ مچھلیوں کو ان کے قدرتی دشمنوں کے ساتھ لائیں۔ کھاگا مچھلی اور سوا مچھلی ہیرنگ مچھلی کے قدرتی دشمن ہیں۔ جب سوا مچھلیاں ہیرنگ مچھلیوں کے ساتھ اکٹھی رکھی گئی تو ان میں سے 99% نہیں مری۔ دوسری طرف جب وہ قدرتی دشمنوں کے بغیر لائی گئیں تو زیادہ تر زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی مر گئیں۔ خدا اپنے فرزندوں کو بھی مختلف پریشانیوں اور مشکلات سے گزارتے ہیں تاکہ انہیں آسمانی خطے میں لے جائیں۔ تو پھر آپ کے خیال سے ہمیں پریشانیاں اور مشکلات دینے میں خدا کی کیا مرضی ہے؟ ہمیں اس پیغام کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پریشانیاں خدا ہم پر بھیج رہے ہیں ان پر غالب آ کر ہی آپ آسمان کی بادشاہی میں پہنچیں گے۔ اگر خدا نے صرف ہیرنگ مچھلیاں ہی بنائی ہوتی تو ہمارے لیے تازہ سمندری مچھلی کھانا بہت مشکل ہوتا۔ ان کے قدرتی دشمنوں کا شکریہ کہ ایک ماحول جس سے وہ زندہ منتقل کی جا سکیں بنایا گیا۔ خدا کی دور اندیشی میں یہ دیکھتے ہوئے ہماری ہمت بڑھ سکتی ہے کہ اپنے آس پاس مختلف پریشانیوں کے باعث ہم ہمت نہ ہاریں یا امید نہ کھو دیں۔ مہربانی سے اسے خدا کے کہنے کا طریقہ سمجھیں کہ تم آخر تک اپنا ایمان زندہ رکھو اور آسمان کی بادشاہی میں لوٹ آؤ۔ میرے خیال سے خدا کی مرضی کی تفسیر کا یہ درست طریقہ ہے۔ یہ لکھا ہے کہ سب چیزیں پیدا کی گئیں اور وہ خدا کی مرضی سے تھیں اور پیدا کی گئیں۔ تو پھر آج ہم واعظ کے عنوان خدا کی تخلیق کی دور اندیشی کے پیچھے وجوہات کے ذریعے ہم پر آسمانی ماں کو ظاہر کرنے میں خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 26 سے پڑھتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے انسانوں کو روحانی جہان کے نمونے پر بنایا۔ خدا نے کہا کہ انہوں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا۔ نر صورت اور ناری صورت دونوں خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ اس سے کیا ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کی صورت میں نر اور ناری دونوں صورتیں موجود ہیں؟ آج تک بنی آدم خدا کی نر صورت کو خدا باپ کہتے آئے ہیں۔ اگر ہم خدا کی نر صورت کو ہمارا باپ پکارتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر خدا کی ناری صورت کو ہمیں کیا پکارنا چاہیے؟ کیا انہیں ہماری خدا ماں پکارنا فطری بات نہیں ہے؟ جب آپ زمین پر باپ اور ماں کی قابلیت پر غور کریں تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ باپ بچوں کو جنم نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسی قابلیت صرف کس کے پاس ہے؟ بچے کو جنم دینے کا مطلب بچے کو زندگی دینا ہے۔ یہ خدا کی دور اندیشی ہے کہ زندگی دینے کی قابلیت صرف ماؤں کے وسیلے انجام پا سکتی ہے۔ ہمیں حتیٰ کہ آسمان کے الہی اصول کی سمجھ کی ایک جھلک دینے کے لیے خدا نے دنیاوی خاندان بنایا جو کہ باپ، ماں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ جب یسوع زمین پر آئے تھے تو انہوں نے آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں بتایا کہ خدا ہمارے باپ ہیں اور یہ کہ ہم خدا باپ اور خدا ماں کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان سب باتوں سے ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں رہ رہے ہیں
اگرچہ ہم میں عمدہ ایمان اور بھرپور محبت تھی، اور اگرچہ ہم کامل طور پر خدا کے فرمان و آئین مانتے تھے، پر اگر ہمارے پاس ماں نہیں ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ سب ناول میں آپ انتہائی درجہ کمال کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں؟ سارا خاکہ ناول کے اختتام پر ظاہر ہوتا ہے۔ سارے خاکے کا نتیجہ ہمیشہ آخر پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آخر تک اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ایسے واقعات رونما ہوئے جیسے یہ تھے۔ ہم نتیجہ عکس کریں گے کہ سب کچھ خدا کے وسیلے پورا ہو رہا ہے، اور ان سب کے لیے خدا کا مقصد واضح تھا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کے باب 21 میں خدا کے کلام کی طرف جاتے ہیں۔ باب 21 آیت 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ کیا یہاں برا سے مراد مسیح نہیں ہے؟ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ ایسا کہنے کے بعد فرشتے نے یوحنا کو شہر مقدس یروشلم دکھایا۔ یروشلم جسے یوحنا نے دیکھا تھا کتاب مقدس میں کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہم گلتیوں کی کتاب کا 4 باب کھولتے ہیں، آیت 26۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہی ہماری ماں ہے۔ آمین۔ یروشلم جو آسمان میں ہے آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے۔ خدا نے برا کی بیوی دلہن دکھائی۔ برا کی دلہن جسے خدا نے یوحنا کو دکھایا یروشلم تھا۔ تاہم کتاب مقدس ہمیں وہاں جواب نہیں دیتی کہ یہ یروشلم کون ہے۔ پھر بھی گلتیوں کی کتاب کے 4 باب میں جفت آیت کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم بالا کی یروشلم ہماری ماں کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسے جسمانی زندگی جسمانی ماؤں سے دی جاتی ہے، ہمیشہ کی روحانی زندگی ہرگز ہماری روحانی ماں کے بغیر نہیں دی جا سکتی ہے۔ صیون کے سب فرزندوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سچائی کو سمجھیں۔ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہ دی جائے تو کیا ہم آسمان پر جا سکتے ہیں؟ ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ آسمان ایسا جہان ہے جہاں موت نہیں ہے۔ جس جہان میں موت نہیں ہے وہاں کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل کیے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ اس آخری زمانے میں کیوں خدا ماں کو ظاہر ہونا ہے، اور وہ کیوں باپ کے ساتھ آئی ہیں اور اپنے فرزندوں کو صیون میں آنے کو کہتی ہیں۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں ایسی کوئی کلیسیا نہیں ہے جو خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں پر ایمان رکھتی ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس زمانے میں ہمیں یسوع کی پہلی آمد کے رسولوں اور انبیاء کی مانند ایمان کی راہ پر دوڑنا چاہیے۔ انہوں نے یسوع کی گواہی دینے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ ہمیں بھی خدا ماں پر اپنے ایمان کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرنی چاہیے۔ عبرانیوں کی کتاب باب 11 آیت 32 کی طرف جاتے ہیں۔ اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمویل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ باپ پر ان کا ایمان سچ مچ شاندار تھا۔ آیت 36، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے، دنیا ان کے لائق نہ تھی۔
وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اگرچہ ان کا ایمان واقعی متاثر کن تھا، پر کیا ان کے پاس خدا ماں کو قبول کرنے کا موقع تھا؟ وہ صرف مکاشفہ، رویا یا تمثیل سے آسمانی ماں کو مل سکے تھے۔ تاہم ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب ہم واقعی خدا سے مل سکتے ہیں جو جسم میں آئی ہیں، یعنی ہماری آسمانی ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے آسمانی باپ سے بھی۔ یہ لکھا ہے تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ کیا ہم کسی طرح بھی رسولوں سے بہتر ہیں؟ کیا ہم ان رسولوں سے بہتر ہیں جنہوں نے ایسی بڑی دشواریوں اور اذیتوں کو برداشت کیا اور ان پر غالب آئے تھے؟ ان کے مقابلے میں وہ ایک حقیقت جو ہمارے حق میں ان سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماں سے ملے ہیں، اور یہ کہ ہم خدا ماں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وہ ایک بات ہے جو ہمیں ان سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے خدا انہیں جو خدا ماں پر ایمان رکھتے ہیں وعدہ کے فرزند پکارتے ہیں۔ کیا ہمیشہ کی زندگی کے وعدے کے سوا کوئی اور وعدہ ہے؟ سچی زندگی تبھی دی جا سکتی ہے جب ہمارے پاس ماں ہو۔ اس زمین پر ماؤں کے بغیر یہ جہان زندگی سے خالی ہوتا۔ ہمیں قطعی طور پر ہماری آسمانی ماں کی ضرورت ہے۔ غلطیوں کی کتاب باب 4 آیت 28 سے دیکھتے ہیں، بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ خدا ہمیں غلام عورت کے بچے اسماعیل اور آزاد عورت کے بچے اسحاق کا معاملہ سکھاتے ہیں۔ اس تمثیل سے خدا ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ اسحاق پہلوٹے بیٹے کا پیدائشی حق حاصل کرنے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم کا پہلوٹا بیٹا اسماعیل تھا۔ اس کے باوجود خدا نے ہمیں بتایا کہ اسماعیل محض ابراہیم کے صلب سے پیدا ہو کر بھی ابراہیم کا پہلوٹا بیٹا نہ بن سکا۔ اس کے برعکس یہ سارا سے پیدا ہونے والے کے لیے تھا۔ تو پھر وعدہ کا فرزند بننے کے لیے ابراہیم کی اولاد کو کس سے پیدا ہونا ضرور تھا؟ بے شک ہمیں باپ پر مطلق ایمان رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہمیں کس پر ایمان رکھنا چاہیے؟ ہمیں سارا کے فرزند بننا چاہیے جو ہماری آسمانی ماں کو ظاہر کرتی ہے۔ واحد شرط آسمانی ماں کے فرزند بننا ہے۔ اسحاق اس لیے پہلوٹا بیٹا مقرر نہیں ہوا تھا کہ وہ ذہین تھا یا اس لیے کہ کوئی اور عمدہ خصوصیت تھی۔ کیا اپنی ماں سارا سے پیدا ہونا وہ واحد وجہ نہیں تھی کہ وہ پہلوٹا بیٹا اور ابراہیم کے خاندان کا وارث بنا، جس نے اسے اپنے باپ کی ساری جائیداد حاصل کرنے کا حقدار بنا دیا تھا؟ آج ہم صیون کے سب فرزند آسمانی باپ اور ماں پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ موقع لیں۔ دنیا میں سب چیزوں کو بناتے ہوئے خدا نے انہیں ایک مقصد سے پیدا کیا تھا۔ خدا کی تمام دور اندیشی کے پیچھے وجوہات موجود ہیں۔ جیسا کہ کہانی میں دو بھائیوں کا ذکر کیا گیا تھا، ان کی طرح دنیا نہیں سمجھتی کہ خدا کیا کر رہے ہیں۔ لوگ خدا کی دور اندیشی کو کوئی قدرتی چیز گردانتے ہوئے سرسری لیتے ہیں، تاہم جب ہمارے گرد ہونے والی چیزوں پر غور کریں تو ان سب کے پیچھے ایک واضح مقصد اور وجہ موجود ہے۔ ہم ایک بار پھر اس حقیقت کو اپنے دلوں پر نقش کریں۔ اس سال بھی ہم آزادی سے ساری دنیا میں آسمانی ماں کی گواہی دیں اور جی بھر کر ان پر فخر کریں۔ آئے ہم اس وجہ سے آنے والی مشکلات یا پریشانیوں سے بھاگ نہ جائیں، اس کی بجائے ہمیں وہ آسمانی فرزند بننا چاہیے جو تمام پریشانیوں پر غالب آ کر خدا سے کئی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں وعظ کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔